السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 153 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا نیا لیسن ہے پارہ 16، سورہ کہف کی آیت نمبر 75 to 110۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بلند درجات ان کو عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے۔ تو اس سے بات کی دلیل ملتی ہے سورہ مجادلہ کی یہ آیت نمبر 11 ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل علم کو درجات کی بلندی پر فائز کرے گا، ان کو درجات کی بلندی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اس علم کو، کوششوں کو قبول فرمائے جو ہم لوگ یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی عطا فرمائے، ہم سب کی اور ہم سب کے بچوں کی درجات کی بلندی عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 75۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اب آپ اس کے بعد کہ اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ یہ آیت نمبر 76 ہے۔ تو اس سے دراصل یہاں سے پتہ چلتا ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ جو بات چیت طے ہوئی تھی اس کے بارے میں یہاں پہ بات پتہ چل رہی ہے۔ آیت نمبر 77 دیکھیے، پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گری جا رہی تھی، تو اس نے اسے ٹھیک کر کے درست کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اس سے اجرت لے سکتے تھے، یعنی کہ ہم لوگ بھوکے پیاسے ہیں تو ہم لوگوں کو کھانا وغیرہ اس کے بدلے میں لے سکتے تھے۔ لیکن خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 78۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بتا دیتا ہوں جس پر تجھے صبر نہ ہو سکا۔ تو دراصل واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں باتوں کی حقیقت ان کو بیان فرما دی موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ ناؤ کا معاملہ یہ ہے کہ غریب لوگوں کی جو مطلب کہ ناؤ تھی وہ سمندر میں ناؤ کو جو چلاتے تھے اور سواریاں بٹھا کے محنت مزدوری کر کر وہ پیسے حاصل کرتے تھے، بہت غریب لوگ تھے جن کی ناؤ میں خضر علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کلہاڑی مار دی تھی۔ تو لیکن دراصل اسی گاؤں میں کیا تھا، ایک ساتھی اس کے دشمن بھی لگا ہوا تھا جو دراصل ایک ظالم بادشاہ تھا، جس کشتی کو اچھی حالت میں اسے دیکھنا وہ جب دیکھتا تھا تو وہ ان سب سے چھین لیتا تھا۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ آگے جیسے ہی بڑھیں گے تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، لہٰذا میں نے ایسا عمل کیا کہ جس سے کشتی میں نے عیب پیدا کر دیا، اور وقتی طور پر اس میں عیب کی وجہ سے خطرے سے وہ نکل گئی، یعنی کہ اس کو اس بادشاہ نے نہیں لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے درست کر دیا اور آگے بڑھ گئے تھے۔ تو یہ واقعہ ہوا، پہلا واقعہ جب خضر علیہ السلام نے ناؤ میں کیا کیا تھا، عیب پیدا کر دیا تھا۔ پھر رہی جو لڑکا ہے اس کی بات، تو اب رہی لڑکے کی بات، تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو کافر تھا اور کفر پر پل بڑھ رہا تھا، بالغ ہو کر وہ مسلمان ہونے والا نہیں تھا، اور اس کی دلیل ہے مسلم کی حدیث میں، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے ماں باپ کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور ہو سکتا ہے اندیشہ تھا کہ بڑا ہو کر وہ اپنے ماں باپ کو کفر پر جو ہے نا لے آتا، کفر پر ان کو لے آتا یا ان کو کفر پر ڈال دیتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ محبت کے جوش میں
اس کے کفر کے ساتھ ہی وہ بن جاتے ہیں ماں باپ، یعنی کہ تو پیاری اولاد ماں باپ پر زور کیونکہ زور چل جاتا ہے، جو بچوں کو بہت ماں باپ چاہتے ہیں تو بچہ جو کہتا ہے ماں باپ کرتے چلے جاتے ہیں، تو پیاری اولاد کا ماں باپ پر زور چلتا ہے، اور اس زور کا جو استعمال کر کے یہ انہیں سرکش و کافر بنا دیتا، لہٰذا اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری اولاد عطا فرما دی جو پاکیزہ ہونے کے اعتبار سے بھی اس لڑکی سے بہتر تھی، کیونکہ یہ اولاد مومن تھی اور والدین کے ساتھ رحمت اور محبت کا برتاؤ میں بھی بہت زیادہ بہتر تھی۔ پھر جو دیوار کا جو سیدھی کرنا، ابھی ہم لوگ پڑھیں گے اس کو، تو اس کے بارے میں یہ کہ اب رہی وہ دیوار، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا خضر علیہ السلام نے کہ جو دیوار رہی اس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ دو بچوں کی دیوار تھی۔ دراصل یہ بچے کیا تھے؟ یتیم تھے، اور دیوار کے نیچے کیا تھا؟ خزانہ تھا۔ جب گاؤں میں گئے اور وہ اس بستی میں گئے تو اس بستی نے ان کی جو خاطر مدارات نہیں کی، ان کو کھانے پینے کو نہیں پوچھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ دیوار جو ٹھیک کی تھی نا، تو اس لیے ٹھیک کی کیونکہ دراصل وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے انہی لوگوں کا خزانہ تھا۔ اگر دیوار گر پڑتی تو شہر والے ان خزانوں کو لے کر جو ہے نا لے اڑتے، تو اور وہ دونوں ماں باپ کی میراث سے محروم ہو کر فقیر کا شکار ہو جاتے، یعنی کہ ان دونوں کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو خزانہ تھا ان کے دونوں ماں باپ کا ہی وہ خزانہ تھا۔ تو پہلے تو یتیم بچے تھے، اور دوسرے پھر کیا ہے، اس لیے انہوں نے دیوار ٹھیک کی، پہلی چیز تو وہ یتیم بچے تھے، دوسرے یہ کہ ان کا جو والد تھا وہ نیک آدمی تھا، تو نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کو ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ اس لیے یوں بھی کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک کی بھی ضرورت تھی، اس لیے خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نے دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ وہ بالغ ہو جائے تو اپنا خزانہ نکال لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں یتیموں پر رحم فرمایا اور گرنے والی دیوار کو سیدھی کروا دیا۔ اگر شہر کے بالغ لوگوں نے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا تو اس کا بدلہ ان یتیموں سے ہم تو نہیں لے سکتے ہیں نا، تو ان کا تو کام تو بنا بدلہ ہی کر دینا چاہیے، یعنی کہ یتیموں کی تو ایسے بھی لوگوں کو کفالت و مدد کر دینی چاہیے۔ تو تینوں باتوں کی حقیقت بتا کر خضر علیہ السلام نے فرمایا وما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی رائے سے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے یہ کام لیے گئے ہیں۔ ذالک تعویل ما لم تستطیع علیہ صبر، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو اس واقعے سے بہت ساری ہم نے چیزیں بھی سیکھی ہیں، تو اس کو بھی ہم لوگ جانیں گے، پہلے یہ پورا واقعہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں تجھے اصلیت بتا دیتا ہوں۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 79۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبر یعنی کہ زبردستی چھین لیتا تھا۔ آیت 80 دیکھیے۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز پریشان نہ کر دے۔ آیت 81۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیارا والا بچہ عنایت فرمائے۔ آیت 82۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لے۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تو اصل حقیقت ان واقعات کی ہے جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا واقعہ تھا خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو بچے تھے ان کی دیوار ٹھیک کی گئی، تو اس سے بھی بہت ہم سب کے لیے کافی عبرت ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو نیکی ہوتی ہے انسان کی وہ ضائع نہیں جاتی ہے۔ جو آج کل لوگوں نے اپنے محاورے بنا رکھے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، یا کچھ لوگ کہتے ہیں نیکی کر اور جوتے کھا، تو یہ بالکل غلط ہے کہ یہ کیا آپ نے نیکی اس لیے کی کہ آپ کو سامنے والا اس کا اجر دے؟ تو نہیں، آپ کو تو اجر اس لیے ہے چاہیے کہ اللہ اس کو آپ کا اجر دے گا نا۔ آپ نیکی اپنے لیے کر رہے ہیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملا۔ لوگ چاہتے ہوئے بھی نیکی نہیں کر پاتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریے کہ آپ نے کوئی اچھے کام کر لیے، نیک کام کر لیے، تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر کیا ہے اس کا بدلہ، اس کا اجر اللہ سے رکھے، لوگوں سے نہیں رکھے۔
तो लोग अक्सर ये लड़ाई झगड़े में कहते हैं ना कि लो हमने इनके साथ नेकी की और हमें बदले में क्या किया इन्होंने, ऐसे-ऐसे हमारे साथ फला-फला हमारे साथ बुराई कर दी। तो इस जो वाक़ये से ये भी पता चलता है कि वो जो शख़्स था, जो यतीम बच्चे थे, जिसके वो आदमी क्या था, नेक था। तो नेकी करना इंसान का कभी भी ज़ाया नहीं जाता है। आप देखिए कि उस नेक आदमी को मरे हुए कितना टाइम हो चुका है और तब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके जो शख़्स ने नेकी की, उसकी नेकियों का बदला अल्लाह तबारक तआला ने उसके बच्चों को दिया। ठीक है? उनके खज़ानों की हिफ़ाज़त फ़रमा के। और भी बहुत सारे अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट इस लेसन से हमें सीखने को मिलते हैं, इस वाक़ये से सीखने को मिलते हैं, ख़िज़्र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये से। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सवाल करने वाले थे ना, सबसे पहले जो हम लोग ने ये देखा था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होके जो दावा किया था कि मैं सबसे बड़ा क्या हूँ, आलिम हूँ, किसी ने जब उनसे सवाल किया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब किसी ने सवाल किया, तो उन्होंने जवाब में कहा था ना कि मुझसे बढ़कर कोई आलिम नहीं है। वो इस एतबार से उनका फरमाना सही था कि वो दरअसल क्या थे, वो साहिब शरीयत थे और एक बहुत बड़ी कौम के वो नबी भी थे और उन पर तौरात नाज़िल हुई थी। लेकिन, है ना? लेकिन वर्ड्स में चूँकि एक किस्म का दावा था, इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने उनकी पकड़ फरमाई। ठीक है? कि उनको ये कहना चाहिए था कि अल्लाहु आलम। और इससे ये भी बात पता चलती है कि कोई शख्स कितना भी बड़ा आलिम हो, तब भी उसे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे बड़ा आलिम है। क्योंकि ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़ौरन क्या एग्ज़ाम्पल दिया, कश्ती में बैठने वाली चिड़िया से मिसाल से बात समझाई कि देखिए, ये चिड़िया आके बैठी है, इसकी चोंच में जितना पानी है, वो क्या है, जो इसने समंदर से लिया है। चोंच का जो पानी है वो मेरा और आपका इल्म है और जो समंदर से जिससे उसने पानी लिया है वो समंदर अल्लाह का इल्म है। इस तरह से उन्होंने मिसाल से बात भी समझाई। तो कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। दरअसल इसमें तो एक तो दावा है कि जो मुकम्मल होने की शान के खिलाफ है और दूसरा ये है कि ये भी हो सकता है कि दूसरा शख्स भी इतना बड़ा आलिम या उससे बड़ा आलिम हो और लेकिन उसको इस बात की खबर ना हो। ठीक है? और ये तकब्बुर की भी निशानी होती है। और तालिबे इल्म जो दूसरा हमें पॉइंट मिलता है इससे कि जो तालिबे इल्म होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए ना उम्र कोई मायने नहीं रखती है। अक्सरियत ये होता है कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, हम क्या करेंगे इल्म पढ़ के, कुरान पढ़ के, हम तो इतनी मेरी उम्र हो गई है। तो इस वाक़ये से हमें ये पता चलता है कि इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र ख़ास नहीं है। चाहे बचपन में सीखे, चाहे जवानी में सीखे, चाहे बुढ़ापे में। इल्म अच्छी तरह हासिल कर लेना क्या है, उसकी खुशकिस्मती है। और अब देखिए बुढ़ापे में इंसान क्या होता है, इस इल्म से लापरवाही या बेनियाज़ी नहीं कर सकता। सही इल्म जहाँ मिले, जब मिले, जिस ऐज में मिले उसको हासिल कर लेना चाहिए। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी उम्र हो जाने के बाद भी इल्म हासिल किया। वो ये कह देते कि मेरी उम्र तो क्या है, अब तो मेरी जो है ना पैर कब्र में है और हम क्या करेंगे इल्म हासिल करके और मेरी उम्र तो 60, 70, 80, 90 साल हो गई है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो नबूवत उनको मिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का जो काम शुरू किया वो 40 साल पे। हुँ? लेकिन सबने सबने इल्म हासिल किया, सब पढ़े लिखे, सबने सब कुछ ना कुछ पढ़े बने, आगे बढ़ के गए। तो इल्म हासिल करने की कोई ऐज नहीं होती। कभी भी अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे दे, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। और इससे यहाँ पे ये बात मालूम होता है, पॉइंट ये मिलता है कि अगर किसी को कोई भी एतबार से कोई फ़ज़ीलत या बड़ाई हासिल है, तो उसे अपने कम बड़ाई वाले या कम फ़ज़ल वाले के पास अगर कोई इल्मी बात मिलती है, तो उससे उससे हासिल करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास से इल्म हासिल करने के लिए तशरीफ़ ले गए और उनके पास से इल्म के जो है ना अपना जो है इल्म हासिल किया। और इससे भी बात पता चलती है कि अपने उस्ताद की इंसान को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी भी अपने टीचर को परेशान नहीं करना चाहिए और इल्म के मामला जो ऐसा है, ये कुरान और सुन्नत के इल्म का जो ये फ़ील्ड ऐसा है, इसमें बहुत ज़्यादा सब्र और इस्तिक़ामत की ज़रूरत है। और हमेशा ये है कि अब देखिए कि इनके अंदर जुदाई क्यों हो गई? क्योंकि ये बार-बार सवाल कर रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि उस्ताद की बात मानना ज़रूरी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हदीस में, अगर जो है ना मूसा अलैहि सलाम और देर ख़िज़्र अलैहि सलाम के पास रहते तो काफ़ी कुछ हम लोगों को इल्म पहुँच सकता था, लेकिन क्या है उनसे सब्र नहीं हो सका। तो इससे पता चलता है सब्र बहुत ज़रूरी है इल्म हासिल करने के लिए। ठीक है? चलिए
اب یہاں سے جو واقعہ آیت نمبر 83 سے جو آغاز ہو رہا ہے، آیت نمبر 83 سے، تو یہاں سے ذوالقرنین کا واقعے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے وہ دراصل کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم لوگ آیت دیکھیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ آپ سے ذوالقرنین کے واقعے کا یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو ذوالقرنین کا واقعہ تقریباً 83 سے آیت نمبر 91 تک کی اس کا ذکر ہے۔ اور یہ جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے، تو ذوالقرنین کے دراصل یہ ایک ایسے شخصیت تھے، تو اور ان کے مغرب اور مشرق کے جو سفر اور پھر ان کے ایک قوم کی درخواست کرنے پر یاجوج اور ماجوج سے حفاظت کرنے کے لیے دیوار بنانے کا یہاں پہ ذکر ملے گا آپ کو اس واقعے میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ علماء یہود نے قریش مکہ سے کہا تھا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں کی بارے میں دریافت کرو، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کا جواب دے دیں گے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، یعنی وہ سچے رسول ہے۔ تو وہ 3 باتیں جن کا سوال کرنے کو کہا گیا تھا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ روح کے بارے میں پوچھا گیا، دوسرا یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں کیا علم ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں روح کے بارے میں سوال گزر چکا ہے، سورہ کہف کے رکوع 2 اور 3 میں اصحاب کہف کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں جو سوال کیا گیا یہاں اس کا جواب ہے۔ تو ذوالقرنین کے معنی کیا ہیں؟ تو ذوالقرنین کے معنی یہ ہے کہ ذوالقرنین ہے، اس کے لفظی معنی ہے 2 سینگوں والا، ٹھیک ہے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ورڈ میننگ، ٹھیک ہے، جس سے ورڈ میننگ کہتے ہیں، تو لفظی معنی کیا ہے؟ 2 سینگوں والے ہے۔ اور یہ نام اس لیے اس کا پڑا کہ دراصل اس کے سر پر 2 سینگ تھے، یعنی اس کا جو بھی وہ پہنتا ہو، جیسے اپنے سر پہ لوگ تاج رکھتے ہیں یا مکٹ رکھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے مکٹ میں اس طریقے کا کچھ بنا ہو، ٹھیک ہے۔ یا جو ہے نا، اس لیے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے مشرق اور مغرب کے دنیا کے دونوں کناروں تک پہنچ کر کے جو ہے نا اس نے اس وقت میں وہ پہنچا تھا، ہو سکتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا یہ نام اس لیے پڑھا ذوالقرنین کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے سر کے بالوں کی 2 لٹیں ہوں، لٹوں کی وجہ سے، تو کرن بالوں کی لٹوں کو بھی کہتے ہیں، تو یعنی 2 لٹوں والا، یعنی 2 زلفوں والا، ٹھیک ہے۔ تو 3 وجوہات سے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں، لیکن لفظی معنی کیا ہے؟ 2 سینگوں والا، ٹھیک ہے۔ اس چیز میں کبھی کنفیوز مت ہویا کریے۔ اور ذوالقرنین کیا تھے؟ ایک بادشاہ تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا ہوا تھا۔ ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ دراصل ایسا ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے اسباب اور وسائل کی فراوانی سے نوازا ہوا تھا، اور وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے تھے۔ ایک ایسے پہاڑوں کے، جب یہ سفر کرتے کرتے ایک ایسے پہاڑوں کے در پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے، تو ذوالقرنین نے وہاں یاجوج اور ماجوج کا راستہ جو تھا، جو آنے کا راستہ تھا، اس بند کو بند کر دیا، اور اس کے لیے ایک نہایت جو ہے نا بہترین حکمت سے انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ اور دراصل وہ جو بادشاہ یہ ذوالقرنین تھے، وہ اللہ کو ماننے والے تھے، یعنی توحید پرست تھے، اور آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے، اور وہ نفس پر پرست اور مال دولت کے حریص نہیں تھے۔ اس واقعے سے ہمیں ابھی یہ ہم لوگ جانیں گے۔ تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 84۔ اور ہم نے اس زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کا سامان بھی عنایت کر دیے تھے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نا وہی مال اور اسباب سب کچھ عطا فرمایا تھا ذوالقرنین کو۔ آیت 85، وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، ٹھیک ہے۔ آیت 86 دیکھیے، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اس نے، اور پھر جب اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا اس نے، تو ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا تو ان کے بارے میں کوئی
بہترین روش اختیار کر لے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہاں لفظ عین، عین جو آیا ہے، وجدہ تغربو فی عین حمیۃ، تو عین سے مراد کیا ہے؟ چشمہ ہے، ٹھیک ہے، عین سے مراد چشمہ ہوتا ہے، اور حمیۃ یعنی حمیۃ کے معنی ہوتے ہیں کیچڑ یا دلدل، وجدہ معنی ہوتا ہے پایا، یعنی دکھایا یا محسوس کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین نے جب مغربی جو جہت میں ملک فتح کر لیے، تو اس مقام پر جب پہنچ گئے جہاں آخری آبادی تھی، وہاں جو ہے گدلے پانی یعنی دلدل والے پانی کا انہوں نے چشمہ پایا، جو نیچے سے سیاہ معلوم ہوتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ گویا سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں ڈوب رہا تھا، وہاں پہ محسوس ایسا ہو رہا تھا، بالکل کنارہ تھا، زمین کا بالکل کنارہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 87۔ اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا، اور وہ اسے سخت تر سزا یعنی عذاب عطا فرمائے گا۔ تو یعنی کہ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی جو کوئی بھی شرک کرے گا اسے ذوالقرنین بھی سزا دیتا تھا، اور پھر ذوالقرنین نے کہا کہ میں اس کو جو ہے نا اس طرح سے اس کو سزا دوں گا، اور پھر جب وہ شرک کی حالت میں اللہ کے پاس جائے گا تو پھر وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کو عذاب دیں گے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 88 دیکھیے، ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم نے اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا۔ آیت نمبر 90 دیکھیں، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اور اونٹ نہیں بنائی تھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پہنچا دیا جو مشرق جانب سے آخری آبادی تھی، اور اس کو مطلع شمس کہا گیا ہے، یعنی کہ شمس کی جگہ۔ تو جہاں سے اس نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو مکانوں میں رہتی تھی، اور یعنی کہ وہ اس نے ایسی قوم کو پایا جو مکانوں میں نہیں رہتی تھی، یعنی مکانوں میں رہنے کی بجائے وہ کھلے ہوئے میدانوں میں اور صحرا میں اور ایسے علاقوں میں رہتی تھی، اور وہ لباس بھی نہیں پہنتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر جو سورج اور کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، سورج اور ان کے درمیان کوئی اوٹ یعنی پردہ نہیں تھا، یعنی لباس نہیں تھا، سورج ان کے ننگے جسموں پر طلوع ہوتا تھا۔ آیت نمبر 91، واقعہ ایسا ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا تھا۔ آیت 92 دیکھیے، وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا، یعنی اب اس کا جو ذوالقرنین کا رخ کسی اور رخ کی طرف ہو گیا۔ آیت 93، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان کے دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہیں تھی، یعنی جو ذوالقرنین ہے، تو ایک جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، تو اس سے مراد پہاڑ ہے جو ایک دوسرے کے مقابل تھے، اور ان کے درمیان کیا تھی؟ ایک کھائی جیسی جگہ تھی، جس سے دراصل یاجوج اور ماجوج ادھر آبادی میں آ جاتے تھے اور ادھم مچاتے تھے اور قتل کرتے تھے، لوگوں کو پریشان کرتے تھے اور سب کو مار ڈالتے تھے۔ اور پھر جو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی قوم جو ہے ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہیں تھی۔ تو اب ذوالقرنین نے ان کی بات کیسے سمجھی؟ یعنی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان وہ نہیں بولتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، لیکن ذوالقرنین نے جو ان سے بات کی یا بات چیت کی، تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہو، یا یہ خطاب یا تو کوئی کسی ترجمان کے ذریعے سے ہوا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب و وسائل عطا فرمائے تھے نا، تو انہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ترجمانی کرنے والا ان کے بیچ رہا ہو، یہ واللہ علم کس طرح سے، لیکن انہوں نے ان لوگوں کی بات چیت کو سمجھ لیا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 94، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یعنی بات چیت نہیں سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کسی طرح سے بات چیت کری اس طریقے سے۔ تو وہ جو قوم تھی انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج اس ملک میں بڑی بھاری فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے
تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، یعنی کہ آپ کو فیس وغیرہ آپ کی جو محنتانہ ہے وہ دے دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیجیے۔ یعنی کہ یہ جو قوم اتنی عاجز ہو گئی تھی، اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین آپ کیسے بھی کر کے بس ایک ایسی دیوار، ایک ایسی جو ہے نا اوٹ کر دیجیے تاکہ یہ ذوالقرنین سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے اور ہم لوگوں کو یہ پریشان عاجز کرنے ہمارے بستی میں نہ آئے، اور اس کے لیے آپ چاہیں تو ہم آپ کو سارا کا سارا خرچ دینے کو تیار ہے، مال ہے، سب کچھ ہے۔ آیت نمبر 95 دیکھیے۔ تو ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہت ہے، وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے شکر گزار بندے تھے اور اللہ نے واقعی میں ان کو سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ مال اور جائیداد اور ڈائمنڈس کی ہرس کس کو نہیں ہوتی ہے، جتنا بھی آ جائے، جتنا بھی آ جائے وہ سوچتا ہے کہ اور آ جائے اور آ جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کو مجھے شکر ہے، میرے اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے میری مدد کرنی ہے۔ یعنی قوت سے مراد یہاں پہ تو مجھے تعمیراتی سامان اور مرد یعنی کہ مزدور عطا فرماؤ، تو اس طرح سے جو ورکرز ہوتے ہیں تو مجھے ورکرز دو اور قوت دو، اس طریقے سے انہوں نے ان سے کہا، بستی والوں سے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 96۔ تم میں سے میں تم میں سے ان میں مضبوطی حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادر لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ تاکہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا جائے، تو فرمایا کہ میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ تو جو یہاں پہ الفاظ آیا ہے علیہ قطرن، 96 آیت 96 کے بالکل آخر میں، تو قطرن یعنی پگھلا ہوا سیسا یا پھر لوہا یا تانبا، کچھ بھی مراد ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے شیشہ ڈال دیا ہو پگھلا ہوا یا تانبا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا لوہا، تانبا، شیشہ ڈالنے سے وہ پہاڑی جو درہ تھا، جو راستہ تھا، وہ راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ وہ بند ہو گیا، اور اسے توڑ کر یاجوج ماجوج کا ادھر دوسری طرف انسانوں کی آبادی میں آنا امپاسبل ہو گیا، ناممکن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 97 دیکھیے۔ بس تو ان میں سے اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے، یعنی یاجوج ماجوج، اتنی مضبوط دیوار بنائی، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 98۔ کیا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے؟ ہاں، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی دراصل یہ جو دیوار اگرچہ بڑی مضبوط بنائی تھی نا، آپ دیکھیں کہ ٹنوں ٹنوں کنٹلوں کی کوئی تھا نہیں، کہ آپ دیکھیں کہ دونوں پہاڑ کے بیچ کا جو درہ ہے وہ بند کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی تعداد پہ، بہت مطلب کہ میریکل ٹائپ میں ایک طرح سے یہ کام کو سر انجام دیا گیا، بہت بڑا۔ آج کی بڑی بڑی جو فیکٹری ہے یہ سب فیل ہونے والی ہے ان کے آگے، اتنی بڑی زبردست انہوں نے دیوار اٹھائی تھی، اور پھر اسی لیے انہوں نے جو ہے ورکرز مانگے تھے، بہت سارے، نہ جانے کتنے لوگ لگے تھے، تو پہلے زمانے میں ایسی جو ہے نا بہترین جو بے مثال چیزیں تیار ہوتی تھی۔ اور پھر یہ جو دیوار تھی اگرچہ بڑی مضبوط بنائی گئی تھی، جس کے اوپر نا چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کر یہ یاجوج ماجوج کا ادھر آنا پاسبل نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیا جائے گا، اور اس وعدے سے مراد دراصل یہاں پر کیا ہے، قیامت کے قریب، قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ حدیث میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3346 ہے۔ تو ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ ہر روز، یعنی یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ان کے خروج یعنی باہر آنے کی ہوگی، یعنی دنیا میں آنے کی ہوگی، تو پھر وہ کہیں گے کہ کل ہم انشاءاللہ اس دیوار کو کھودیں گے، اور پھر وہ دوسرے دن وہ اس سے نکلیں گے، یعنی کہ وہ دیوار کو کھود لیں گے اور اس دنیا میں واپس آ جائیں گے اور اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر زمین میں فساد پھیلائیں گے، حتیٰ کہ لوگ گھر بند ہو جائیں گے، قلعہ بند ہو جائیں گے، یہ آسمانوں پر سے
آسمانوں پر تیر پھینکیں گے، یعنی کہ یہ یاجوج ماجوج ہے، آسمانوں پر تیر پھینکیں گے، جو پھر جب تیر واپس آئیں گے وہ خون میں آلود یعنی خون سے سنے ہوئے تیر واپس لوٹیں گے۔ آخر کار اللہ تبارک تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا فرمائے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی۔ یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر ہے 3153، اس کا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے یاجوج ماجوج اور ان کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 99۔ اس دن ہم نے انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈمٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا اور بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ آیت 100 دیکھیے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے، یعنی یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت کا پس منظر ہے۔ آیت 101۔ جن کی آنکھیں میری یاد سے پے در پے میں تھیں اور میرے حق سے سن کر بھی نہیں اور سن بھی نہیں سکتے تھے۔ آیت 102۔ کیا کافر یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے ان کو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی غیر اللہ کے جو یہ پجاری سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کی عبادت کر کے ان کی حمایت کر کے میرے عذاب سے بچ جائیں گے، تو یہ امپاسبل ہے۔ ہم نے تو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے تو ان کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اور جس میں جانے کو ان کو وہ بندے بھی ان کی جن کی وہ عبادت کر رہے وہ بھی نہیں روک سکیں گے، جن کی یہ آج عبادت کر رہے پرستش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں جو حسیبہ، تو حسیبہ کے معنی ہیں کیا ہے؟ گمان کرنے کے ہیں، سمجھنے کے ہیں، اور عبادی یعنی اس کے معنی ہیں میرے بندے۔ تو اس سے مراد جو عبادی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس سے مراد ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، یا عیسیٰ مسیح بھی ہو سکتے ہیں، یا عزیر علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، یا دیگر جو بھی صالحین ہیں وہ سب ہو سکتے ہیں، جن کو لوگ آج حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے غضب سے ان کو بچا لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہے، یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ تو سنو، ہم نے تو ان کفار کو مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ جو بھی شرک کرے گا اس کے لیے جہنم تیار ہے، چاہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کر رہے ہوں، چاہے وہ کسی پتھر، شجر، حجر، کوئی بھی مخلوق کی عبادت کر رہے ہوں۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس کے لیے جہنم تیار ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 103۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، یعنی اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ آیت نمبر 104 دیکھیں۔ وہ ہے جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی اور وہ اس گمان میں ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ ایک خوش یعنی غلط فہمی، وہ خوش ہیں کہ ہم اچھے کام کریں، لیکن دراصل ان کے کیا ہے، سارے اعمال عقارت ہو گئے، برباد ہو گئے، راکھ کی ڈھیر کی طرح اٹھا کے ختم کر دیے جائیں گے۔ یعنی ان لوگوں کے اعمال جو اللہ کے یہاں دراصل کیا ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن وہ سمجھے بیٹھے ہیں، وہ اس خوش فہمی میں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور اس سے مراد دراصل بہت سارے لوگ ہیں۔ آیت تو عام ہے، اس کا مفہوم عام ہے، جیسے مثال کے طور پر جو ہے نا یہود یا نصارہ ہیں، وہ سمجھتے ہم حق پر ہیں، یا خوارج ایک فرقہ ہے، اور وہ بظاہر تو مسلمان ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں، یا بدعت کرنے والے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ کیا ہے، وہ بالکل بدعت ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ہر مشرکین جو شرک کرتا ہے۔ تو دراصل آیت کا مفہوم کیا ہے، عام ہے، جس میں ہر وہ فرد، ہر وہ شخص، ہر وہ گروہ شامل ہے جو قرآن اور سنت کو سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ وہ جو ہے صحیح کر رہا ہے، درست کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آخرت میں کیا کر دیں گے، ان کے اعمال راکھ بنا کر اڑا دیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی جو ایک خطرناک جو وہ ہے غلطی ہے، وہ کیا ہے، انسان کتنا بھی گناہ میں ملوث ہے اور وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی جو ہے کیا ہے، خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ۔
کیوں؟ کیونکہ اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ ہم غلط ہیں۔ اور دیکھیے آپ، غلط انسان ہوتا ہے جس نے چوری کیا، ڈکیتی کیا، پھانسی کی، یا کچھ بھی غلط کام کیا، اس کو احساس ہوتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے اللہ سے، وہ اس کیا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ لیکن گناہگار تو شخص وہ بہت بڑا خسارے مند ہے جس کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہونا۔ تو وہ جب اس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو اچھا کر رہے ہیں، تو پھر معافی کب مانگے گا اللہ سے؟ اس کو تو معافی مانگنے کی توفیق ہی نہیں ملتی نا، تو وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر 105۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کی اور اس کی ملاقات سے کفر کیا ہے، یعنی انکار کیا ہے، تو اس کے لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ دراصل بات کی پتہ چلتی ہے کہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ان کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، ان کے اعمال کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے میزان کا انتظام ہی نہیں کریں گے جس میں ان کے اعمال تولے جائیں، اس لیے نا کیونکہ ان کے اعمال دراصل تولنے والے نہیں ہیں۔ ان کے جو اعمال کو راکھ بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ تولے کس کے جائیں گے؟ وزن کس کا ہوگا؟ توحید والے جو توحید پر مرے ہیں، تو توحید والوں کے کیا ہوں گے؟ اعمال تولے جائیں گے، جن کے اعمال میں نیکیاں اور برائیوں کو تولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ جو خسارہ پانے والے ہیں، ان لوگوں کے اعمال کیا ہے؟ ان کی جو ہے ان کے نامۂ اعمال میں، کیونکہ نیکیاں تو بچیں گی نہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو راکھ بنا کر اڑا دیں گے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا اللہ کے یہاں، اس کا اتنا وزن بھی نہیں ہوگا جتنا ایک مچھر کے پر اتنا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اتنا موٹا تازہ، یعنی کہ بہت زیادہ اس کو لگے گا ہم نے نیکی کما لی، ڈھیروں ڈھیر ہم نے پوری دنیا کو گڈیاں بانٹ دی، ہم نے تو پوری دنیا والوں کو بیماریاں تھی ان کو، لوگوں کو اچھا کرا دیا، آپریشنز کرا دیے، علاج کرا دیا، لوگوں کو گھر میں بھر دیا، راشن بھر دیا، اناج بھر دیے، روزے میں جو ہے نا یتیموں کو سب کو کپڑے پہنا دیے، لیکن شرک نہیں چھوڑا ہے، شرک نہیں چھوڑا، تو پھر کیا اللہ تبارک تعالیٰ سارے اعمال ان کے دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 106۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ آیت 107۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے فردوس ہے، فردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ تو فردوس کیا ہے؟ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہی جنت اعلیٰ ہے، اور سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اور وہیں سے جنت کی ساری نہریں پھوٹتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے ہائیسٹ لیول کا جو درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ جب بھی دعا کرے جنت الفردوس مانگے اللہ سے۔ آیت نمبر 108 دیکھیے، جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے اور جس جگہ کو بدلہ کبھی بھی ان کا ارادہ نہیں کیا جائے، یعنی کہ ان کو وہ اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے، کبھی بھی اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں، اچھی سی جگہ چلے جاتے ہیں، ہل اسٹیشن جاتے ہیں، یا کہیں بہت اچھی خوبصورت سی جگہ جاتے ہیں، لیکن کیا ہے، واپس لوٹنا ہی رہتا ہے، انسان کو گھر آنا ہے، لیکن جب نیکی کرنے والے، توحید والے، اللہ کے ایمان والے جو بندے ہیں جنت میں جائیں گے تو کبھی بھی وہاں سے ہٹائے نہیں جائیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ دیکھیں آیت نمبر 109۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، اور تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گویا ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد کے لیے لے آئیں گے۔ یہاں پر جو الفاظ آیا ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِي، تو لِكَلِمَاتِي سے مراد دراصل اللہ تعالیٰ کا علم محیط، اس کی حکمتیں اور وہ دلائل اور برہان ہیں جو اس کی وحدانیت کو بتاتی ہیں، یعنی اس کے انسانی جو عقل ہے ان سب کا احاطہ کبھی کر ہی نہیں سکتی ہے۔ انسانی عقل ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے سے بالکل قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور کمالات بے انتہا ہے۔ اگر ان کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر کو روشنائی کی جگہ استعمال کیا جائے تو ان خوبیوں کا، کمالات کا بیان ختم نہ ہوگا۔ ایک سمندر کے ساتھ اگر ایک سمندر بھی ملایا جائے اور اس کو بطور روشنائی استعمال کیا جائے تب بھی اس کی خوبیاں ختم نہ ہوں گی، یہاں تک کہ اگر ساتوں سمندر کو بھی روشنائی کی جگہ استعمال کر لیا جائے
دنیا میں جتنے بھی پیڑ ہیں ان سب کو قلم بنا لیا جائے اور ایک سمندر میں ساتوں سمندر ملا دیے جائے ان کلموں سے، اور ان سمندروں کی روشنائی سے اللہ تعالیٰ کی کلمات اور اوصاف کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور یہ سات سمندر بھی بطور مثال کے ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی قلم اور کبھی نہ ختم ہونے والے سمندر ہو، تب بھی خالق کائنات کے کمالات کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی تعریف اور کمالات بے انتہا ہے تو کسی بھی خوبی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کے سوا دوسروں کی معبود بنانا بالکل عقل کے خلاف ہے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ آیت 110، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ تو جس سے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہے اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرے، میں کسی کو بھی نہ شریک کرے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی کسی کو بھی شریک نہ کرے، وہی وحد یعنی کہ توحید کا بات کی جا رہی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے، پھر آخرت کی پر ایمان لانا ضروری ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔